والدہ صاحبہ دادا صاحب کے پردہ فرمانے کے بعد 9 سال کی عمر میں جس آغوش میں نبی پاک علیہ السلام پلے اسے آغوش ابو طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! جس کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا اور جس کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی ساری حیاتی طیبہ ہے، ہم اس ہستی کو اسی لیے سلام کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اس ہستی نے نبی پاک علیہ السلام سے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ! اس نے رسول کے یاد اٹھا کے ذرا بولے سبحان اللہ! یہ مولوی صاحب طرح طرح کے فتوے کریں، طرح طرح کی باتیں لگائیں، تو یاد رکھیں کائنات میں کوئی بھی صحیح حدیث حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں موجود نہیں کہ آپ نے کفر کیا ہو یا گستاخی کی ہو۔ جھوٹی من گھڑت روایات ہیں جو مولوی صاحبان ممبر پہ بیٹھ کے موضوع اور من گھڑت روایات پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا، اور یہ ساری جھوٹے روایتیں ہیں۔ کائنات میں سارے محدثوں کو میرا چیلنج ہے، ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں سرکار ابو طالب کا کفر ثابت ہو۔ صحیح حدیث میں ثابت ہے، کیا ثابت ہے؟ کہ حضرت ابو طالب سرکار نے وفاداری فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! اور یہی بات ہے، اسی لیے اسی ضمن میں شعر کے طور پہ نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ شعر بڑے مشہور ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو ذرا مل کے پڑھنے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں کہاں گیا وہ ابو جہل کا نام، کہاں گیا ابو لہب کا نام، کہاں گیا وہ شیبہ، کہاں گئے وہ سردار مکہ جو سرکار کو تنگ کرنے والے تھے، ظلم و ستم کرنے والے تھے۔ لیکن یاد رکھو حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا۔ یزیدیت رہ جائے گی۔ کہاں گیا وہ 18,000 مفتیوں کا لشکر جو مولا حسین پہ فتوے لگانے والے تھے؟ آج بھی ان کے چیلے فتوے لگا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کوئی یزیدی بچے گا نہ یزیدیت رہ جائے گی، بس مشن حسینی کا علم بلند تر رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ 9 سال کی عمر ہے سرکار پاک کی، حضرت عبدالمطلب کا آخری وقت آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن ہے، 9 سال کی عمر ہے۔ آپ کے دادا حضور نے سارے خاندان کو جمع فرمایا، جمع فرما کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ سارا خاندان ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو چن لیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے سارے خاندان میں جس ہستی کو چنا اسے حضرت ابو طالب کہتے ہیں۔ حضرت کریم علیہ السلام کی چوائس کا نام، آپ کی محبت کا نام، آپ کی چاہت کے نام کو سرکار ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سرکار کے دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو گا سبحان اللہ۔ چلے موسیٰ علیہ السلام کا کون سا ماننے والے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو گا سبحان اللہ۔
अलैहिस्सलाम के दादा हुजूर ने जब सारे खानदान को पेश किया तो सरकार अबू तालिब को चुन लिया गया। अब दोस्तों याद रखो, मेराज शरीफ का महीना आने वाला है। इस पूरी कायनात में नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ नबी जिसने सबसे पहले इस्तेमाल किया वो सरकार अबू तालिब की जात है। सही बुखारी शरीफ में शेर मौजूद है कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, सारे खानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अब्दुल्ला के कान चांद चमका है, सारे ज़ियारत करके आ रहे हैं। लेकिन जब हजरत अबू तालिब सरकार ने चांद सा चेहरा देखा तो वो पुकार उठे, ये आम चेहरा नहीं, ये नबियों के सरदार का चेहरा है। अभी सरकार का बचपन है, अभी पैदाइश मुबारका है, लेकिन वद्दुहा के चेहरे को देख के कायनात में सबसे पहले जिस इंसान ने, जिस हस्ती ने सरकार के लिए लफ्ज़ नबी इस्तेमाल किया, उस हस्ती को सरकार अबू तालिब कहा जाता है। फिर सरकार ने जश्न के तौर पे हजरत अबू तालिब सरकार अपने खानदान के सरदार थे, खानदान के सरदार थे, शाह बदखा थे, सरदार मक्का थे। आपने बकरियों को जमा किया, जमा करो, रेवड़ को जमा किया गया, एक नहीं दो नहीं 300 बकरियों को सरकार की मिलाद की खुशी में ज़िबा फरमाया। ये किसकी आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं, ये किनकी आमद की खुशी मनाई जा रही है। अभी सरकार का बचपन है, कोई इंसान सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया कोई नहीं, लेकिन सरकार के चेहरे को देख के सबसे पहले हजरत अबू तालिब सरकार ने जान लिया मक्के की गलियों में गोश्त है, मक्के के पहाड़ों में गोश्त है। लोग पूछते हैं क्या हो गया, बेटे तो बड़े पैदा होते हैं, भतीजे तो बड़े पैदा होते हैं। हजरत अबू तालिब सरकार ने फरमाया जो हमारे घर में पैदा हुआ है कायनात बकरदाने पे पता चलेगा ये सिर्फ नबी नहीं है, नबियों के सरदार हैं। हजरत अबू तालिब सरकार ने फिर उसके बाद जब ये वक्त गुजरा 9 साल की उम्र में सरकार आका करीम अलैहिस्सलाम ने चुन लिया। अब पहला सफर है 13 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब सरकार सफर पे जाने लगे हैं। सरकार की 13 साल उम्र मुबारक है। आपने फरमाया है मेरे लाडले तू रह जा, सख्त गर्मी है, सफर बड़ा लंबा है, आप आराम फरमा लीजिए। लेकिन जब जुदा हुए तो आका करीम अलैहिस्सलाम उनको देखकर ज़ारों कतार रोने लगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना लिया शुक्री नाशरी जिंदाबाद। है दोस्तों याद रखो, जब जुदा हुए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि है चचा मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाप का साया मेरे सर पर कोई नहीं, माँ का साया मेरे सर पर कोई नहीं, दादा हुजूर का साया मेरे सर पर कोई नहीं। आपकी शफकत में मुझे वालिद की शफकत भी मिल जाती है, वालिदा का प्यार भी मिल जाता है, दादा की शफकत भी मिल जाती है। आपसे जुदाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर अपने हजरत अबू तालिब सरकार को अपने सीने से लगा के दबाया। हजरत अबू तालिब सरकार ने उठाकर चूमा फरमाया अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज 14वीं सदी का मुल्ला, सदके ज़कात खैरात पे पलने वाला, मदरसे में सदके ज़कात के टुकड़ों पे पलने वाला मौलवी उस हस्ती पे फतवा लगाता है जिस हस्ती के लंगर पे इमामुल अंबिया पले हैं। आज 14वीं सदी का मुल्ला कहता है मदरसे में किसी बच्चे को कुरान का हाफिज बना दो, उसकी खिदमत कर दो, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों याद रखो, अगर कोई 14वीं सदी में किसी बंदे को हाफिज़े कुरान बना दे, आलिम दीन होने में उसकी माली मामलत करें, अगर वो जन्नती हो सकता है तो जो अपनी खिदमत से सरकार इमामुल अंबिया को पाले, सरकार अंबिया पे साया बन के रहे, वो हस्ती क्यों कर जन्नत नहीं बल्कि जन्नत के सरदारों के भी दादा हुजूर है। दोस्तों याद रखो, हजरत अबू तालिब सरकार और नबी पाक अलैहिस्सलाम का प्यार इस कदर था, इस कदर प्यार था, इस कदर प्यार था कि दोनों हस्तियों ने सारी जिंदगी आपस में जुदाई बर्दाश्त ही नहीं। जब भी जुदा होते बेताब हो जाते, सरकार भी बेताब हो जाते, वो भी बेताब हो जाते। और दोस्तों वो भी वक्त याद करो जब निकाह की बारी आई ना तो उस वक्त दावत आई हजरत खदीजा ताहिरा
مکے کی سب سے پاکیزہ خاتون، طاہر و طاہرہ خاتون، اعلیٰ خاتون، جب انہوں نے نکاح کی ریکویسٹ کی نا، تو آپ نے فرمایا میں اپنے چاچا کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں کروں گا۔ دیکھو نا پیار ذرا خدا کی بولو سبحان اللہ۔ آج تو چاچا بھتیجا آپس میں آج معاشرے میں دیکھے، وہ کہتا ہے میرا شریک، وہ کہتا ہے میرا شریک ہے، میری زمین کا شریک ہے، لیکن کائنات میں ایسے چاچے اور بھتیجے کا پیار کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ روح زمین پہ سب سے زیادہ چاچے بھتیجے کا جو پیار ہے وہ سرکار ابو طالب سرکار اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے ریکویسٹ کی، لیکن سرکار نے فرمایا میں اپنے چاچا کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ چاچا نے اجازت بھی فرمائی، پھر خطبہ نکاح بھی پڑھایا، اور اس خطبہ نکاح کے ترجمہ سماعت فرماؤ، تشریح سماعت فرماؤ۔ آپ نے فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں کعبے کا متولی بنایا، اس کے کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ ابھی سرکار نے وحدانیت کا اعلان فرمایا کوئی نہیں، اعلان نبوت فرمایا کوئی نہیں، اس سے پہلے ہی حضرت ابو طالب سرکار خدا کی وحدانیت بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس خطبہ نکاح پڑھایا، اے مولوی وہ سرکار کے نکاح خواہ پہ فتویٰ لگاتا ہے۔ آج کسی کو کہے مولوی تیرا خطبہ فلاں کافر پڑھائے گا، یہودی پڑھائے گا، عیسائی پڑھائے گا، کہتا ہے نہیں نہیں میرا خطبہ کوئی عالم دین پڑھائے گا، سید پڑھائے گا یا پیر پڑھائے گا۔ تو میں نے کہا یاد رکھ تو جس طرح ہے چاہتا ہے کہ میرا کوئی بزرگ، کوئی پاک، کوئی نفیس، کوئی اعلیٰ نکاح پڑھائے، تو اس وقت سرکار کے بعد مکے میں کوئی بھی حضرت ابو طالب جیسا کوئی نہیں، نہ ان جیسا کوئی سچا ہے، نہ ان جیسا کوئی پاک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، حضرت ابو طالب سرکار نے ساری زندگی شراب نہیں پی، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی امانت میں خیانت نہیں کی، ساری زندگی وعدہ خلافی، بولو وعدہ خلافی نہ کوئی کائنات میں ایسا۔ وہ اعلان نبوت بعد میں شرابیں چھوڑی گئی، شراب کے مٹکے بعد میں توڑے گئے، بعد میں جھوٹ چھوڑا گیا، وعدہ خلافی لڑائی جھگڑے بعد میں چھوڑے گئے۔ سرکار کی اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ہی ایسے نفوس سے قدسیاں ہیں سرکار ابو طالب کہ مکے والے بھی مانتے ہیں کہ ابو طالب سچا بھی ہے، امانتدار بھی ہے، کائنات کا سردار بھی ہے۔ حضرت ابو طالب سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ اب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، مکے والے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے۔ اب وہ جگہ چاہیے جہاں پہ پہلے حق کا جلسہ ہو، توحید کا جلسہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے سارے مکے میں نگاہ دوڑائی، کہاں سے کھانا ملے گا، کہاں پہ حق کی دعوت کے لیے جگہ ملے گی، لیکن پوری کائنات میں جو پہلے جلسے کے لیے جگہ منتخب ہوئی وہ در ابو طالب ہے۔ اور مولوی تجھے حضرت حلیمہ ثانیہ کی بکریاں یاد ہیں؟ اے چودھری سجی کے ملا، تو وہ بکریوں کو بیان کرتا ہے، کبھی اونٹنی بیان کرتا ہے، تو جس کے سینے پہ نبی کریم علیہ السلام سوئے اس سینے کو بیان کیوں نہیں کیا کرتا؟ پہلا حق کا جلسہ ہوا در ابو طالب پر، نگر ابو طالب پر۔ پہلے دن اٹھ کے چلے گئے، ابو لہب نے کہا کوئی بات نہیں سنے، چلے گئے۔ دوسرے دن، تیسرے دن حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور فرمایا دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن آج لنگر کھا کے چلے جاتے ہو، رک جاؤ، زبانیں بند رکھو، سنو آج میرا لال تمہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ آج حق کا اعلان سن کے جانا ہے، جانے نہیں دوں گا۔ سارے بیٹھ گئے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے بڑی محبت والا بیان فرمایا، تبلیغ حق پیش کی، لیکن اس دعوت میں بھی سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوئی اس کو ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ علی شیر خدا اس کے کھڑے ہوئے، عرض کیا سرکار میں آپ کا ساتھ دوں گا، کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہوا۔ یہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، فلاں سرکار کے اتنے سال رہا، فلاں سرکار کے اتنے سال رہا۔ تو یاد رکھو اس کے بعد بھی کفار مکہ نے جمع ہو کر قطع طلق کر لیا۔ نبوت کے 7ویں سال، کتنے سال؟ سرکار کی ساری زندگی اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے قطع طلق کر لیا۔ فرمایا جو محمد کا ساتھی ہے اس کے ساتھ ہمارا لین دین، سلام، دعا، ہر چیز
بولو اب آقا کریم علیہ السلام کا تعلق میں کس جگہ پہ رہے؟ اس جگہ پہ رہے جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے. وہ جگہ بھی حضرت ابو طالب سرکار کے نام سے مشہور ہے. ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 3 سال تک وہاں پہ قائم رہے. کتنے سال قید رہے؟ 3 سال. کتنے سال؟ 3 سال. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں، پہلے سال سے لے کے 10ویں سال تک کتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں. کتنی تعداد میں؟ سینکڑوں. شیب ابی طالب میں دکھاؤ جانصار مصطفیٰ. کہاں ہے وہ؟ جب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو سوائے ابو طالب کے دوسرا ذاتی دکھاؤ. یا ابو طالب نظر آئیں گے یا خاندان ابو طالب نظر آئے گا. دودھ میں سایہ کوئی نہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، دودھ کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں. تصور تو کرو نا، وہ وقت کو ذرا ذہن میں رکھو نا کہ سرکار ایک گھاٹی میں قید ہے اور سرکار کے وہ دوست یار ساتھی کدھر گئے؟ کون تھا شیب ابی طالب میں؟ اگر کسی کو سرکار کا سچا ساتھی ثابت کرتے بتا کون ہے شیب ابی طالب میں، سوائے ابو طالب کے کو نکال کے دکھا. سبحان اللہ. ہاتھ قرآن پہ دکھا. اگر سرکار بھوکے رہے ہیں تو ابو طالب بھی بھوکے ہیں. سرکار کاٹھی میں ہے تو ابو طالب بھی کاٹھی میں ہے. 3 سال تک جنہوں نے پانی کا بھی نہیں محمد مصطفیٰ کو پوچھا وہ تمہیں یاد ہے، تو جو سرکار کے ساتھ بھوکے رہے وہ بھول گئے ہو. اتنا ان مولویوں نے تاریخ کو مسح کیا ہے کہ جو جانصار مصطفیٰ ہیں انہیں پیچھے کر دیا اور جو بعد میں انہیں اپنے سر پہ بٹھا لیا. جنہوں نے ڈر کر طلباء ڈر کر اسلام قبول کیا وہ تمہارے لیے معیار حق ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی سرکار پہ جان نثاری کی وہ تمہارے لیے مسلمان بھی کوئی نہیں. یہ بات یاد رکھو. کائنات میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی پرورش کے لیے جس نفوس قدسیہ کو اللہ نے چنا اس کو ابو طالب کہا جاتا ہے. کائنات سرکار کے ٹکڑوں میں پلتی ہے اور جس کے لنگر میں سرکار پلے اسے لنگر ابو طالب کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم سرکار ابو طالب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور سرکار کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حضرت ابو طالب سرکار کی جانصاری پڑھو گے نا، محبت والی اینکیں لگا کے پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا سرکار ابو طالب سرکار میں جذبات کتنے ہیں. تو آخری بات، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موقع پہ موجود ہیں، موقع کے راوی ہیں، آخری وقت میں ان کی موت مبارک لے رہے ہیں. کان قریب کر کے دیکھا تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ. ہمارے وقت امام سے بولے کہ نہ بھائی مطلب کہتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل بیت کے اطہار کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ مولوی حضرات فتوے لگاتے ہیں. کبھی سرکار ابو طالب کے سبھی سرکار کے احباب کے کبھی الگ کرانے کی ضرورت کوئی نہیں. صدقہ زکوٰۃ